ہمارا آنا ہی یہاں اس لیے ہے کہ عبادت کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ قرآن پاک میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت ہمارا اہم فریضہ ہے اس دنیا میں کہ رب تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اور ہم نے اکثر دوستوں سے بھائیوں سے سن رکھا ہے، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن عبادت کرنے کا دل نہیں کہتا، عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں کہ غیبت اور چغلی کی محفل میں تو دل لگ جاتا ہے، گانوں باجوں کی محفل میں تو دل لگ جاتا ہے، عجیب بات ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دل نہیں لگتا۔ وجہ یہ ہے یا تو ہمارے گناہوں کی شامت ہے کہ گناہوں سے اس قدر دل سیاہ ہو گیا ہے کہ اب وہ عبادت کے لائق نہیں رہا، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی جائے۔ یا پھر اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا، بہت سارے دام اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا یہ وہ جال ہیں جس میں میں ابن آدم کو قید کرتا ہوں، جس سے میں ابن آدم کو پھندا ڈالتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا میرے لیے بھی کوئی پھندا ہے؟ تو شیطان بولا نہیں آپ کے لیے تو نہیں، لیکن ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا جس کی وجہ سے آپ کو عبادت میں سستی ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو میں آئندہ ساری زندگی کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی آئندہ کسی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ جی ہاں، کیونکہ عبادت میں دل نہ لگنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے تو پھر جسم سکون چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے دلوں کو زیادہ کھانے پینے سے ہلاک نہ کرو۔ جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح زیادہ کھانے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی ہیں، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے بیٹا اپنا کھانا اور سونا کم کرو۔ جو شخص زیادہ کھاتا ہے اور زیادہ سوتا ہے وہ قیامت کے دن اعمال صالحہ سے خالی ہاتھ ہوگا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جب انسان زیادہ کھا لیتا ہے تو پھر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور اگر انسان سو جائے تو پھر فرائض و واجبات نیند کی وجہ سے ترک ہو جاتے ہیں، اور زیادہ نیکیاں ہیں جو وہ نہیں کر پاتا۔ اس جگہ پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول قابل ذکر ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے جب سے بھی ایمان قبول کیا ہے تب سے میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا کہ کہیں میں رب تعالیٰ کی عبادت کی لذت سے محروم نہ ہو جاؤں، اور نہ ہی میں نے پیٹ بھر کر پانی پیا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے محروم نہ ہو جاؤں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان پیٹ بھر کر کھا پی لیتا ہے تو عبادت میں کمی واقع ہوتی ہے، کیونکہ اس کا جسم اور آنکھیں بوجھل ہو جاتی ہیں، اس کے بدن کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ جو بھی کر لے اس کا آخری حل جو ہوتا ہے وہ نیند ہوتی ہے۔ تو آج ہمیں کوئی ایسی بیماری ہو جائے جس کی وجہ سے حکیم یا ڈاکٹر ہمیں کھانے کا منع کر دیں تو ہم بڑے شوق سے اس کو اپناتے ہیں کہ ہمیں کھانا کم کھانا چاہیے کہ کہیں ہماری صحت خراب نہ ہو جائے یا ہمیں شفا دیر سے ملے۔ تو یہ دنیاوی بیماریاں، میں ان سب بیماریوں کو چھوٹا سمجھتا ہوں، اس کے مقابلے میں کہ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ عبادت میں دل نہ لگے۔ تو جب ہم ان عارضی بیماریوں سے جان چھڑانے کے لیے حکیم کے طبیب کے مشورے پہ عمل کرتے ہیں، خود کو بھوکا رکھتے ہیں، تو اس بیماریوں کی جڑ سے ہم چھٹکارا پانے کے لیے کیوں نہیں بھوکے رہ سکتے؟ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے زیادہ کھانے اور زیادہ پینے سے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے وقت پر
عبادت کے لیے حاضر ہوں اور دل جمی سے عبادت کی جا سکے۔